بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعجاز القرآن کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے 3 لیکچر ہم دے چکے ہیں۔ اعجاز قرآن میں سے قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت، اسلوب قرآن، عربیت قرآن، قرآن مجید کی لغوی، صرفی، نحوی معانی اور کلمات کے حساب سے ہم نے بحث کی۔ پھر اعجاز قرآن میں سے دوسرا پہلو ہم نے قرآن مجید میں جو ماضی سے متعلق واقعات ہیں، اخبار ہیں، خبریں ہیں، قصص ہیں، ان واقعات کو جنہیں قرآن نے ماضی کی قوموں اور ماضی کے متعلق شخصیات پر بات کی ہے، اس پر اعجاز قرآن کو ہم نے بیان کیا۔ پھر مستقبل کے متعلق قرآن مجید نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں، من و عن وہ صحیح اور بالکل 100% ثابت ہوئی ہیں، اس پر ہم بحث کر رہے تھے۔ آج ہمارا اسی مستقبل کے متعلق جو قرآن کی پیشین گوئیاں ہیں، اس میں سے اس پہلو کو ہم آگے لے چل کے جا رہے ہیں۔ قرآن حکیم نے ایک پیشین گوئی یہ بھی فرمائی تھی کہ قرآن حکیم کی مثل کوئی نہیں بنا سکے گا۔ قرآن پاک نے کافروں سے کہا کہ اگر تمہیں کلام الہی کے قرآن کے ہونے میں شک ہے تو فرمایا اس کی مثل ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ قرآن معاذ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو فرمایا پھر قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اسے بنانے کے لیے اپنے معاونین، مددگاروں کو بھی بلا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم کی مثل تم نہیں بنا سکو گے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر ایسا تم نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تو فرمایا، لیکن فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا۔ یہ جو الفاظ ہیں بڑے غور طلب ہیں کہ تاکید کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو لام نون کے ساتھ نفی تاکید آتی ہے، یہ مستقبل کی نفی تاکید آتی ہے۔ فرمایا قرآن کریم کی مثل ایک صورت لانے کا جو چیلنج ہے، فرمایا اسے کوئی بھی قبول نہیں کر سکے گا۔ قرآن کریم نے قیامت تک ساری نسل انسانی کو یہ چیلنج دے دیا کہ جو اس کا منکر ہے اس کے لیے چیلنج ہے، اور یہ چیلنج امراء القیس کے لیے بھی تھا، ولید بن مغیرہ کے لیے بھی تھا، عتبہ بن ربیعہ کے لیے بھی تھا، اور یہی چیلنج شیکسپیئر کے لیے بھی ہے، عمر کے لیے بھی ہے، نتشے کے لیے بھی ہے، گوئٹے کے لیے بھی ہے۔ اس چیلنج کے ساتھ اللہ نے اعلان کیا کہ خواہ کوئی بھی ہو، فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک ہرگز قرآن کی مثل نہیں لا سکو گے۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور مقام پر اس پیشین گوئی کی مزید وضاحت کی۔
قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ فرمایا بطور چیلنج کے کہہ دو کہ اگر اکٹھے ہو جائیں تمام انس و جن اس بات پر تو لے آئیں قرآن کی مثل، فرمایا ہرگز نہیں لا سکیں گے، لا یأتون بمثلہ، ہرگز نہیں لا سکیں گے اس کی مثل، اگرچہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے مددگار بھی۔ تو یہ چیلنج قرآن کا 1400 سال سے اسی طرح موجود ہے قرآن مجید کے اندر۔ عرب کے وہ فصحاء جن کے قصائد کو ہرن کی جھلیوں میں آب زر سے لکھوا کر خانہ کعبے کی دیواروں پر آویزاں کیا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ شاید ان کے ہم پلہ کوئی شاعر نہیں، کوئی ادیب موجود نہیں، انہوں نے قرآن مجید کی پیشین گوئی اور اس چیلنج کے بعد چپ سادھ لی۔ مدینہ کے یہودیوں کو اپنے علم پہ ناز تھا، وہ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے میدان میں نہ اتر سکے۔ 1400 سال میں دنیا عرب میں بڑے بڑے فصیح، بلیغ، صاحب طرز ادیب گزرے ہیں، جن کی ادبی تخلیقات کا شہرہ عرب کی سرحدیں عبور کر کے یورپ اور امریکہ تک جا پہنچا ہے۔ انہوں نے 7ویں صدی عیسوی کے ایک امی عرب کی زبان سے نکلی ہوئی اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش کرنے کی کوشش نہ کی۔ مستشرقین 1000 سال سے اسلام کے خلاف اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں، ان میں کئی ایسے ہیں جو عربی ادب میں عربوں کے بھی استاذ ہیں، انہیں یہ جرت نہ ہوئی کہ قرآن مجید کے اس چیلنج کو وہ قبول کر کے میدان میں اترتے۔ ان لوگوں نے اسلام کی دشمنی کو اوڑھنا بچھونا بنایا، قرآن مجید کے متعلق درجنوں اعتراضات کیے، لیکن قرآن کی جو ادبی رفعتیں ہیں اس کے سامنے دنیا بے بس ہے، بے کس ہے، خاموش ہے۔ صاحب روح المعانی نے، علامہ محمود علوسی نے لکھا ہے کہ کچھ مدعیان فصاحت اور بلاغت نے قرآن کی مثل لکھنے کا ارادہ کیا بھی تھا، لیکن قرآن مجید کی ایک ہی آیت نے ان کی ساری فصاحت اور بلاغت کی غبارے سے ہوا نکال دی۔ اور علامہ محمود علوسی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرب کے فصحاء اور بلغاء نے قرآن کی مثل بنانے کا عزم کیا، 40 دن تک کباب اور شراب میں مست ہو کر فصاحت اور بلاغت کی قوتوں کو تیز کرتے رہے، اور ایک دن قرآن کی آیت ان کے کان میں پڑی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ قرآن کی آیت سنتے ہی انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کہنے لگے هذا الكلام لا يشبه كلام المخلوقین۔ ابن مقفع کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے، اس نے بڑی دماغ سوزی میں، دیدہ ریزی میں اور جگر کادی سے ایک صورت بنائی تاکہ قرآن مجید کی مثل وہ پیش کر سکے۔ ایک روز اس کا گزر ایک مدرسہ سے ہوا جہاں سے بچے قرآن حفظ کر رہے تھے۔ کسی بچے نے سورہ ہود کی یہی آیت کریمہ تلاوت کی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي
وغیض الماء وقضی الامر، بس اتنا ابن مقفع نے سنا تو دم خود رہ گیا، الٹے پاؤں واپس گھر چلا گیا، اپنی تحریر کو دھو ڈالا اور اس نے کہا کہ اس کلام کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن نے 1400 سال سے یہ چیلنج کر رکھا ہے، اور قیامت تک کے لیے قرآن کا چیلنج ہے۔ آج بڑے سے بڑے لوگوں نے قرآن مجید پر اعتراض کیے ہیں، قرآن کی اسی ایک آیت کے چیلنج کو نہ قبول کر سکے ہیں، نہ قیامت تک کر سکیں گے۔ نہ کسی کی جرت ہے کہ قرآن جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا لیتا۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن نے جو کہہ دیا ہے وہ قیامت تک حق ہے اور صحیح ہے اور سچ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت کی پیشین گوئی قرآن مجید نے کر دی۔ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی ہیں۔ ایک فرمایا کہ اس قرآن کو نازل ہم نے کیا، دوسری بات فرمائی کہ اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، یعنی قرآن مجید اسی طرح محفوظ رہے گا، اس میں کسی قسم کی کمی اور بیشی نہیں ہو سکے گی۔ اور قرآن مجید نے یہ جو پیشین گوئی فرمائی ہے، اب آپ دیکھیں دنیا کے تمام مذہبی صحیفوں کا جائزہ لیں، اگر ان میں کوئی بھی ایسا صحیفہ نہیں ملے گا کہ جس کے متعلق خود اس کے ماننے والے بالاتفاق کہہ سکیں کہ ان کی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تورات، انجیل منزل من اللہ کتابیں تھیں، لیکن وہ انسانی کارروائیوں کی وجہ سے بارہا ایسے حالات سے گزریں کہ ان کی اصلیت پہ قائم رہنا ممکن نہ رہا۔ یہودی قوم پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دشمن بارہا بجلی بن کر ٹوٹے، ان کے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور یہودیوں کے دشمنوں نے مذہبی کتابوں کو بھی نہ چھوڑا، ان کی مذہبی کتابوں کا نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی۔ قوم بنی اسرائیل میں کسی نہ کسی وسیلے سے پھر تورات کے نسخے تیار ہوتے رہے، جو کتاب بارہا ایسے مراحل سے گزری ہو، اس کا اپنی اصلی حالت میں قائم رہنا کیسے ممکن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج عہد نامہ قدیم میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جو بارگاہ الوہیت کی طرف جس کا انتساب قطعاً ممکن نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم کے پیروکار اپنی کتابوں کی تعداد پر متفق نہیں ہیں۔ انجیل اللہ کا کلام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن آج عیسائیوں کے ہاتھوں میں جو انجیل موجود ہے اس کے بارے میں ساری دنیا عیسائیت اس بات پر متفق ہے کہ ان کتابوں کو انہوں نے خود تحریر کیا ہے، جن کے ناموں سے یہ منسوب ہیں۔ عیسائیوں کی کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھیں، اس لیے وہ کتاب جو منزل من اللہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کے ہاتھوں میں جو کتابیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد بے شمار انجیلیں لکھی گئیں۔ کلیسا کا دعویٰ ہے کہ انجیلیں لکھنے والے الہام کی مدد سے انجیلیں لکھتے تھے۔
اور سینٹ پال کے ہم خیال عیسائیوں نے جن انجیلوں کو اپنی مرضی کے خلاف سمجھا ان کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ بے شمار انجیلیں تلف کرا دی گئیں۔ جو انجیلیں آج عیسائیوں کے پاس ہیں ان کے متعلق عیسائیوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ وہ غلطیوں سے پر ہیں، اور ایک رسالہ دیکھا اس پہ لکھا تھا کہ بائبل میں 50,000 غلطیاں ہیں۔ بائبل کی اس کیفیت کی وجہ سے آج عیسائیوں کی اکثریت مذہب سے بیزار ہے اور اپنے گرجے فروخت کر کے لادینیت کی دلدل میں پھنس رہی ہے۔ اس کے برعکس قرآن حکیم کی یہ شان اعجاز ہے کہ دشمن بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ مشہور مستشرق ہے روڈی پیرٹ، ان لوگوں کی تردید میں کہتا ہے جو قرآن حکیم کی صحت کے متعلق شکوک پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہمارے پاس کوئی سبب نہیں جو ہمیں یہ اعتقاد رکھنے پر مجبور کرے کہ قرآن حکیم میں کوئی آیت ایسی بھی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے ایسے انتظام فرمائے، اس میں تحریف کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب تورات کی طرح لکھی لکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں ہوئی، بلکہ اس کے نزول کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آیت پڑھ کے سناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیت یاد ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو یاد کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے پر بھی نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ ہے اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اسے پڑھانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن کو بھی اپنے ذمہ قدرت پہ لے لیا، فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو کھول کر بیان کرنا۔ قرآن حکیم 23 سالوں کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ آیات اور صورتوں کے ترتیب کا مسئلہ بھی پروردگار عالم نے اپنی قدرت پہ لے لیا۔ اس الہامی صحیفے کی ترتیب بھی انسانی دخل سے محفوظ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ شان عطا کی کہ اس کا یاد کرنا آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور پھر ہر زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ رہے ہیں جن کے سینے میں قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا دوسرا ظاہری سبب یہ فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اس کی کتابت کی طرف مائل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کی ایک جماعت تیار کر رکھی تھی۔ جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی فوراً سپرد قلم کر دیا جاتا تھا۔ کئی صحابہ نے اپنے اپنے صحائف تیار کیے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں قرآن حکیم کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا اہتمام فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت قریش کے مطابق قرآن حکیم کی نقول کروا کے اپنے ممالک کے مختلف حصوں میں ارسال فرمائی تھیں۔ آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں قرآن مجید کے نسخے موجود نہ ہوں۔ قرآن حکیم اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ جس زبان میں نازل ہوا تھا وہ زبان آج محفوظ ہے۔ دنیا کے کثیر ممالک میں ایک زندہ زبان آج مروج ہے۔ تورات جس زبان میں اتری وہ زبان ہی دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔
انجیل جس زبان میں اتری وہ زبان دنیا میں نہیں ہے، زبور جس زبان میں اتری وہ دنیا میں زبان ہی نہیں رہی، مگر قرآن مجید جس زبان میں اترا 1400 سال ہو گئے ہیں، آج دنیا کے وہ ممالک موجود ہیں جہاں قرآن کی عربی زبان بھی موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لفظی تعریف سے بھی بچا لیا اور معنوی تعریف سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ قرآن مجید میں معنوی تعریف کرنے والے لوگوں نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، خصوصاً مستشرقین نے قرآن مجید کے سینکڑوں تراجم کیے اور قرآن حکیم میں معنوی تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی حفاظت کا نرالا انداز دیکھیں کہ خود متاخرین جو مستشرقین ہیں انہوں نے اپنے پیش روؤں کی غلطیوں اور علمی خیانتوں کا پردہ چاک کر دیا۔ جو مستشرق بعد میں قرآن حکیم کا ترجمہ کرتا ہے وہ پہلے مستشرق کے تراجم کے متعلق یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ ترجمہ اس نے غلط کیا تھا، بلکہ ان میں بعض کو قرآن حکیم کا ترجمہ قرار دینا ہی صحیح نہیں سمجھا جا رہا۔ قرآن حکیم میں معنوی تحریف بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کتاب مبین کے اصل الفاظ محفوظ ہیں۔ جس زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ زبان زندہ ہے۔ اس کتاب کا خدائی بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی شکل میں موجود ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، حضور کی امت نے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے عرق ریزی کی، جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ذرا غور کریں، قرآن حکیم ایک امی عرب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، عرب بھی اس کے دامن سے وابستہ ہوئے، اجمیوں نے بھی ان کے سائے میں پناہ لی، فلسفیوں نے بھی ان کے بحر و معنی میں غوطہ زنی کی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت سے اپنی امت کے قلب و روح کو معطر کیا۔ وہ قومیں جن کی زبانیں عربی الفاظ کو ادا کرنے میں بوجھ محسوس کرتی ہیں، وہ قومیں بھی آج قرآن کی تلاوت کو انہوں نے اپنا وظیفہ حیات بنایا ہوا ہے۔ اپنوں نے بھی پڑھا اور دشمنوں نے بھی قرآن کو پڑھا ہے۔ شاید دنیا میں کوئی دوسری کتاب ایسی ہو جس کے مخالفین اسے کثرت سے پڑھتے ہوں۔ فقط ایک ہی قرآن ہے کہ اپنے بھی، بیگانے بھی، ماننے والے بھی، منکر بھی قرآن مجید کو کثرت سے پڑھ رہے ہیں، اور مختلف عناصر سے صدیوں سے تلاوت قرآن موجود ہے۔ اس میں نہ کسی لفظ میں فرق آیا، نہ حرف میں فرق آیا، نہ زبر میں فرق آیا، نہ زیر میں کوئی تبدیلی ہوئی۔ قرآن مجید کی حفاظت کی جو پیشین گوئی اللہ نے کی ہے، آج تک وہ صحیح اور سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، چونکہ یہ پیشین گوئی قرآن نے ایسی کر دی ہے کہ 1400 سال سے قرآن کی حفاظت اور قرآن محفوظ کتاب ہے۔ اس کے ظاہری اسباب جو بھی ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی پیشین گوئی اللہ نے اپنے ذمے کی، اور حفاظت کی پیشین گوئی اللہ نے خود کی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا شان اعجاز ہے کہ آج تک دنیا کی ہر نازل ہونے والی کتاب محفوظ نہ ہوئی، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو آج تک محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ رب العزت قرآن مجید کے اس شان اعجاز کو سننے سمجھنے کے بعد اللہ ہمارے ایمان میں اور قرآن پر جو ہمارا یقین کامل ہے اللہ اس میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔